یروشلم یعنی بیت المقدس، یہ ایک ایسی مقدس سرزمین ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک یکساں طور پر قابل احترام اور مقدس سرزمین ہے۔ اسی مقدس سرزمین کو انبیاء کرام کے گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو اسی سرزمین میں مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس نماز میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ارض فلسطین یعنی فلسطین کی زمین پر ہمارا پیدائشی حق ہے، لیکن یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ تاریخی کتابوں میں یروشلم کا تذکرہ مختلف ناموں سے ہوتا ہے۔ اس شہر کو 5000 سال پہلے کنعانی عربوں نے آباد کیا اور اس کا نام ارسلیم رکھا۔ ار کا مطلب شہر اور سلیم کا مطلب امن یعنی امن کا شہر، لیکن یہاں کے لوگ 4 دن بھی امن و سکون کے ساتھ نہیں رہ پائے۔ اس نام کو دیگر فاتحین نے برقرار رکھا۔ یہودی اس کو یروشلائم، یونانی ہمرو سلیمہ اور مغربی دنیا یروشلم کہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 12ویں صدی پہلے اسرائیلیوں نے کنانیوں پر حملہ کیا۔ عرب قبائلی کنانیوں نے اسرائیلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس وقت یروشلم کو پیوس کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 997 سال پہلے جب یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے تو اس شہر کو شہر داؤد سے منسوب کر دیا۔ یہودی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد بھی اس شہر کا نام اہل فارس، اہل یونان اور اہل رومیوں میں انتہائی مقبول تھا، کیونکہ یہ سب کے سب کبھی نہ کبھی اس شہر میں قبضہ کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 125 سال پہلے میں سلطنت روما نے اس شہر کو تہس نہس تباہ و برباد کر دیا۔ بڑی تعداد میں اس شہر کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، مال و اسباب لوٹ لیے گئے، اور اس شہر کا نام ایلینا کیپیٹولینا رکھا، جس کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ اگرچہ لومن کا لسٹٹ سائن نے اس شہر کا نام بدل دیا تھا، لیکن عربوں میں یہ شہر اقدس کے نام سے مشہور رہا، جس کا مفہوم شرک و کفر سے پاک شہر۔ یروشلم انبیاء کرام کی سرزمین ہے اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک یکساں طور پر قابل احترام ہے۔ اس سرزمین کو جن انبیاء کرام کا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے اسماء گرامی قابل ذکر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار اقدس بھی موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں سے گزری اور کشتی کے اندر غیب سے آواز آئی، اے نوح، یہ بیت المقدس ہے، انبیاء و مرسلین کا مولود و مسکن ہے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے بھی شاہد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام نے یہاں بیت المقدس کی تعمیر کی اور وہ یہیں رہتے تھے۔ اور جب ہم آج فلسطین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ آج فلسطین کی سرزمین بیت المقدس کے گلی کوچے خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ اس مقدس شہر کی تاریخ ایسی ہنگامہ آرائی اور معرکہ خیزوں سے بھری پڑی ہے، جس میں 3 آسمانی مذاہب کے مقدس مقامات و آثار پائے جاتے ہیں۔ اسی متبرک سرزمین کی بابت اس کے صحیح حقداروں اور اس کے جھوٹے دعوے داروں کے درمیان ایک مستقل آویزش اور کشمکش چل رہی ہے۔ طاغوتی قوتیں شب و روز اسے نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو اپنا اعلی کار بنا کر اسلام کی مقدس ترین مسجد اقصیٰ کو نذر آتش کیا، جس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ اس مقدس سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ آج اسی بیت المقدس پر یہودی قابض ہے۔ مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہیں۔ محراب و منبر کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند بالا مینار آذان کی آواز کو ترس رہے ہیں۔ مقامات مقدسہ کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ بیت المقدس کے صحن میں ظالم یہودی خون خرابہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے قبلے اول میں داخل ہونے والے مسلمانوں کو گولیوں سے چھلی کیا جا رہا ہے، اور آج فلسطین بیت المقدس کے در و دیوار ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر یہودیوں کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہودی بیت المقدس کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پچھلے 2500 سال سے یہودی دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہودی دانشوروں اور لیڈروں کا کہنا ہے
کہ ابھی اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا ہے۔ اسرائیل کا رکنا اس خواب کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم یروشلم اور مسجد اقصی پر قبضہ کتنا تھا؟ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر 2500 سال پہلے بہت ہی عظیم الشان سلیمانی مندر تھا۔ یہ مندر جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یہودیوں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اسے رومن بادشاہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ جب تک ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا، دنیا میں یہودیوں کی بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا دنیا کے ہر یہودی کا خواب ہے۔ دنیا کے یہودی اپنی دولت، صلاحیت اور طاقت اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر صرف کرنے کے لیے تیار ہے۔ 1968 میں جب یہودیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا، اس کے بعد سے وہ دن رات مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس سازش میں امریکی یہودی ساتھ ساتھ ہے، جو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی آسمان سے اترے گا اور پھر یہودیوں کی عظمت کا دور شروع ہوگا، جو 2000 برس تک قائم رہے گا۔ یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت بن جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہودی مذہبی رہنمائی، سیاستدان، بزنس مین اور دانشور سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2500 برس میں یہودی اتنے طاقتور نہیں بنے جتنے کہ آج ہے۔ آج ان کا دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ پر قبضہ ہے۔ ان کی دشمن طاقتیں پہلے جرمنی اور پھر روس تباہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کی تیسری دشمن بنی اسلامی دنیا۔ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مخالف یاسر عرفات اور صدام حسین مارے جا چکے ہیں۔ عالم اسلام میں انتشار ہے۔ فلسطینیوں کا خون بہا رہے ہیں۔ مسلمان شیعہ سنی میں بٹ کر خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اس لیے یہی سب سے بہتر موقع ہے کہ کسی بہانے سے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے۔ یہودی مانتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تباہی کے بعد ایک عظیم الشان ہیکل سلیمانی کا نقشہ آسمان پر ابھرے گا اور مسجد کی جگہ لے لے گا۔ اس مسجد کی تباہی کے ساتھ عرب دنیا سے مسلمانوں کا زبردست زوال شروع ہوگا اور اسرائیل مکہ مدینہ سے لے کر مصر تک اپنا عظیم ترین اسرائیل بنانے کا خواب پورا کر لے گا۔ تیل کی دولت پر اس کا قبضہ ہوگا اور پھر وہ اپنے سائنسداں اور ماہرین کی مدد سے دنیا کے سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ اس کے لیے عیسائی دنیا اور ہندو دنیا کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت یہودی اور صہیونی تنظیمیں امریکہ، یورپ، بھارت، چین کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں سے نپٹنے کے لیے ہندو یہودی اسرائیلی اتحاد تو ہو ہی چکا ہے۔ یہ اتحاد 2006 میں ہوا۔ ہر ملک کی میڈیا پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ صہیونی پلان ہے جس کی تیاری یہودی دنیا پچھلے کئی سالوں سے کر رہی تھی۔ آج مسجد اقصی کے ارد گرد اس طرح کھدائی چل رہی ہے کہ اندر ہی اندر یہ مسجد کمزور ہو کر کسی بھی لمحہ زمین بوسہ ہو جائے۔ اس مسجد کے گرتے ہی پوری دنیا میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر اسرائیلی فوج اس پورے علاقے پر قبضہ کر لے گی اور پھر راتوں رات ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ آج یروشلم میں جو ہو رہا ہے وہ اچانک نہیں ہو رہا ہے، ایک قدیم پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ اسرائیلی قیادت میں البتہ اس بات پر اختلاف ہے کہ اس منصوبہ پر عمل درآمد کا وقت آ چکا ہے یا ابھی کچھ اور انتظار کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ابھی انتظار کرنا چاہیے اور پہلے ایران، حزب اللہ اور شام کی حکومت کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈر کا ماننا ہے کہ اس وقت کارروائی سے دنیا کے مسلمان ساتھ ہو جائیں گے اور اس سے اسرائیل کے لیے دنیا کو شیعہ سنی کیمپوں میں بانٹنے کا پلان فیل ہو جائے گا۔ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرانے کے پلان کو کم از کم 1 سال کے لیے ملتوی کر دیں، مگر عالمی یہودی تنظیمیں اور دنیا کے ارب پتی یہودی تاجر اس پلان کی تکمیل پر پچھلے 100 برس سے دولت لٹا رہے ہیں۔ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا صحیح وقت ہے۔ اس سے عالم اسلام میں جو انتشار پیدا ہوگا، اس کے نتیجہ میں امریکہ اور یورپ پوری طاقت سے اسلامی دنیا پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عالمی رائے عامہ بھی اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ مسجد اقصی کی شہادت سے عراق ایران کا مسئلہ سیاسی نہیں مذہبی بن جائے گا اور پوری دنیا کے غیر اسلامی ملکوں اور تہذیبوں کو ساتھ کر کے اسلام کے خلاف جنگ چھڑی جا سکے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ فی الحال یہودی مسجد اقصی کے گرد کھدائی کر کے عالم اسلام کے رد عمل کو بھاپ رہے ہیں۔ اگر رد عمل کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنی کارروائی جاری رکھیں گے۔
اور رد عمل سخت ہوتا ہے تو وہ چند مہینوں کے لیے اپنا کارروائی بند کر دیں گے تاکہ عالم اسلام میں اختلافات اور بڑھ جائیں، ایران اور سعودی عرب میں جنگ چھڑ جائے، مسلمان مختلف فرقہ میں بٹ جائیں اور پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر اچانک مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا جائے اور یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے شیطانی خواب پورا کر دیا جائے۔ یہودیوں کا خاص مقصد یہی ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ایک عالیشان ہیکل سلیمانی بنایا جائے اور پوری دنیا پر حکومت کیا جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہودیوں کی اس ناپاک سازش کو ناکام عطا فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایمان کو مضبوط عطا فرمائے اور ہم سب کے قبلہ اول کی حفاظت عطا فرمائے۔ بس آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اظہار اشرف IA یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔